بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندریہ شہر میں اس وقت اس پادری کی بیٹی سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس بارے میں اتنا مشہور تھا کہ جب پادری کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کلیسا میں سے ملنے جانے کے لیے جاتی تو راستے میں لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظریں جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہ دیکھتی، حتیٰ کہ بڑے بڑے زمیندار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو عیسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری سے بہت متاثر تھی اور اس اسلام کی بہت سی باتوں نے متاثر کیا ہوا تھا، لیکن اپنے بابا کی وجہ سے وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کر سکی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں قلعہ کو فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش پرست انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے پر انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سالار کو قلعے کا حاکم مقرر کیا اور قلعے کا سارا نظام اس کے اختیار میں دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ میں واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا اور قلعے کا حاکم ہر کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے کمرے کی زینت بناتا اور اس کے خطرناک کھوجی اسکندریہ شہر کی گلی محلوں اور قصبوں میں پھرتے۔ ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو لے کر اس قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتے، اور اس طرح وہ قلعے کا حاکم اسکندریہ شہر کی عزت تار تار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں بعد پادری کی بیٹی کی حسن کی شہرت اس قلعے کے حاکم تک پہنچ گئی تو اس نے پادری صاحب کے نام ایک خط پیغام لکھا اور اسے کہا کہ پادری صاحب، میں آپ کے مذہب کی بہت عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کر کے ڈولی میں بٹھا کر فلاں دن میرے قلعے میں لے آئیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کلیسا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی تو پادری صاحب کے گھر میں یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی، اور پادری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، ساری زندگی تمہیں کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا، میں نے تمہیں اتنے نازوں سے پالا، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس نہ بھیجا تو وہ میرے کلیسا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی لڑکی نے کہا کہ بابا، آپ قلعے کے حاکم کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے 15 دن کا وقت دیں، 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ پادری اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ اسے کہا، بے شک میں تیری طاقت سے واقف ہوں اور آپ مجھے 15 دن کا وقت دیں، 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہارے حوالے ہوگی۔ پادری پہلے بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اب اس قلعے کے حاکم کے سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت مسلمانوں کے لیے تھی وہ بھی اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے پادری کی بیٹی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اس گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعے والے دن ہمارے سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں یہاں جمعہ پڑھانے آئیں گے، جو بھی کوئی فریادی ہوگا وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو سلطان اس کی فریاد کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی خوش ہو گئی اور وہ اسی وقت بازار گئی اور ایک شاہی لباس خریدا اور ایک شہزادی کا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار جمعے کے دن مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلنے لگے، اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی کہ سلطان باہر تشریف لے کر آ رہے ہیں، جن لوگوں نے فریاد سنانی ہے وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی فریاد سنتے سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری فریادی پر پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی پادری کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں شہزادے کی شکل میں کھڑی ہے۔ سلطان نے اس وقت اپنے محافظ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کیا جائے، میں اس کی وہاں فریاد سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلی صبح پادری کی بیٹی کو حاضر کیا گیا تو پادری صاحب کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا، حضور، اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چھو لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کمائی گئی عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں بروز محشر اپنے خدا سے
مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ تم دلہن کی طرح تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم مجھ پر بھروسہ کرو، تیری عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھر میں لوٹ گئی۔ 15 دن گزرے۔ 15ویں دن پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی، تو اس قلعے کے حاکم نے کہا کہ ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازاروں میں موجود بھیکاریوں کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دے سکیں۔ جیسے ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کی چھت پر کھڑے ہو کر سونے کے سکے پھینکے، تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا، حضور آج آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں اتنے بھیکاریوں کو سکے دے دیے ہیں، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ اس نے کہا، حضور کیا آپ کی آج دل کی مراد پوری نہیں ہونے والی؟ اگر پوری ہونے والی ہے تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ چونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پوری ہونے والی تھی، کیونکہ اسکندریہ شہر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے اور وڈیرے تڑپتے تھے، وہ آج اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ لہٰذا خوشی میں آ کر وہ اسی وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تھیلی سے چند سکے نکال کر اس فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اتنے میں ایک تیز دار تلوار نیام سے نکلی، اور اسی وقت اس تیز دار تلوار نے اس قلعے کے حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تو جب اس بیکاری نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا، تو اس کپڑے کے نیچے سے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ اور اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی، تو اس نے قلعے کے حاکم کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور سلطان کو دیکھا، تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگی اور کہا، بے شک میں مسلمانوں کے سلطان سے بدظن ہو گئی تھی، لہٰذا آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور اسی وقت وہ پادری اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔